والی جگہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ بھائی حاجی لوگ آئے. کوئی نا ہم جو ہے بعالم تشن کا پانی بھی پیاسوں کو تلاش کر رہے ہیں. وہ کیفیت کیونکہ 2 سال سے 10,000 وہ تو مقامی لوگ ہوتے تھے اور 10,000 تو کچھ بھی 10 لاکھ اور 10,000 اس سال 10 لاکھ پھر بھی ایسے لگتا تھا خالی خالی، ورنہ 30 35 40. کورونا کی وجہ سے وہ کافی گیپ جو درمیان میں پڑا. جی وہی 2 سال پورا گیپ رہا. 19 میں ہوا تھا، پھر 20 21 میں نہیں ہوا، یہ 22 میں ہر چیز نئی کر دی تھی انہوں نے. ہر چیز اگر عرفات میں کوئی ایسا انتظام نہیں ہوتا تھا، لیکن وہاں بھی اے سی خیمے لگائے، ایئر کنڈیشن لگائے، بہت اچھا انتظام. عرفات میں بہت اچھا انتظام. جو لوگ چلتے نہیں سکتے ان کے لیے وہ الیکٹرک جو گاڑی کی بنی ہوئی بہت ہر جگہ انتظام نواب کی. بہت. طواف میں وہاں پہ جمرات پر بیچ میں بھی، اچھا بیچ میں بھی چل رہے ہیں. حاجی جا رہے ہیں آپ نے وہ اس کیمپ تک جانا ہے ان کا وہ نقشے نہیں فیس بل آپ بیٹھ جاؤ. ایسا ایسے کی کوئی کہانی نہیں ہے سروس کہیں بھی. بہت بڑی سہولت ہے. کتنے لوگ جو بیچارے بوڑھے ہونے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا معذوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے. بہت بڑی سہولت ہے. کوئی بھی ایسا انتظام نہیں کر سکتا. اللہ نے ان کو نوازا ہے. وہی میں کہہ رہا تھا بھائی اتنی بڑی تعداد ہے اور امریکہ ایسے کہتے ہیں بیان امریکہ عربوں کو یہ وہ باتیں کرتے ہیں. یہ تو دیکھو کہ آج تک جو لوگ آئے ہیں کوئی ایک کہہ سکتا ہے کہ جی میری بیوی بیٹی بہو کو کسی نے چھیڑ دیا ہو، یہ ہوا ہو گئی ہو، اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہو، کسی نے جناب پستول دکھا کر میرے پیسے چھین لیے ہو. میں کہا آج تک قصہ نہیں ہے. پھر ہم ان کو برا کس بنیاد پر کہتے ہو؟ تو میں آپ سے باتیں کر کے جاتے ہو، پھر زبان بھی چلاتے ہیں. باقی بے راہ روی کہاں نہیں، کس قوم میں بے راہ روی نہیں؟ ہر قوم میں. لیکن یہ تو دیکھو میں کہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ عجیب ہے. سعودی عرب کے ان کا سب سے بڑا کارنامہ امن ہے. بس یہ سب سے بڑا کارنامہ. میں نے پوری تاریخ پڑھی ہے، کسی دور میں بھی ترکوں اور عثمانیوں کے دور میں بھی حاجیوں کو امن نہیں ملتا تھا. ڈاکے پڑتے تھے رستے میں، وہاں بھی ڈاکے پڑتے تھے. مکہ مدینہ میں ڈاکے پڑتے تھے. حضرت مولانا خلیل سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو بدو حملہ نے کر دیا قافلے پر، سارا پانی چھین لیا اور کھانا پینا. ان کے سردار کو مولانا خلیل صاحب سہارنپور رحمۃ اللہ نے بلایا، جو بدوؤں کا سردار تھا. تلواریں تھیں ان کے پاس. تو ان کو کہا کہ انتم لا تشربون ماءنا بل تشربون دماءنا. تم ہمارا پانی نہیں پی رہے، تم ہمارا خون پی رہے ہو. ہم نے بہت دور جانا ہے. انت فصیح. اس کے دل پر اثر ہوا. بزرگ تھے بڑے، وہ سارا مال وہ سب واپس کرایا. سب سے بڑا کام الامن. امن الطرق جگہ جائے کوئی کبھی تکلیف نہیں کہیں کرتے. اس لیے ان کا یہ میں نے کہا کہ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی تکالیف پر ہم ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، یہ مناسب نہیں. کوئی نا آپ کا 1 روپیہ ضائع نہیں ہوتا. اور وہ اس امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فتویٰ ہے نا کہ حرم میں کوئی گری پڑی چیز کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا سوائے حکومت کے آدمی کی. یہ ان کا فتویٰ ہے. اگر اٹھائے تو وہ مجرم ہے. فتویٰ ہے. لہٰذا بہت سے لوگ جیل اس لیے چلے گئے کہ دوسری چیز اٹھا لی اس کو دینے کے لیے، تو پکڑ لیا کہ آپ نے کیوں اٹھائی. آپ خامی نہیں، کیونکہ وہ اٹھا کر پھر جمع کر لیتے. وہاں چلے جاؤ فاقد
باقی جو ہے دفتر فقدان والا ہے وہاں چلے جاؤ وہاں آپ کو چیز مل جائے گی کہ آپ کا بیگ خراب ہے اہم چیزیں مل جائیں بہت اللہ کا بہت شکر ہے بہت ہر عبادت بہت مزہ آیا ہر عبادت میں کیونکہ رش دھکا بازی تھی نہیں سکون تھا بہت حافظ سے ماشاء اللہ اللہ کا بہت شکر چلنا پھرنا تو ہوا 2 3 3 4 4 5 5 کلومیٹر ایسے چل پڑتے تو چلتے رہو آنکھیں بند کر کے بھائی پیچھے بڑھ کے بیک بنا کے ورنہ تو پورا اترنا مشکل کرسی ساتھ ہوتی تھی ویل چیئر بھی کبھی ساتھ لے لیتے لیکن حرم جاتے ویل چیئر کا مسئلہ ہے کہ ویل چیئر میں اوپر چڑھا دیتے ہم ویل چیئر کے بغیر ہی جاتے تھے کرسی لے تھک گئے بیٹھ گئے پھر چل پڑے لیکن اس میں ہے کہ نیچے مطاف میں طواف کے لیے نماز کے لیے بھی اندر چل رہا ہے طواف زیارت بھی مطاف میں ہی ہوا طواف زیارت بھی مطاف میں ہی ہوا نیچے مطاف میں کیا تھا طواف سارے پیدل ہی کیے میں نے بس صحیح میں کچھ پیدل چلا پھر باقی ویل چیئر وہیں سے لے لی وہ کرایہ پر بھی دیتے ہیں فیس ولا بھی ہوتی ہے وہ کرایہ سے لے لیا ہم نے تو ساتھی کہتے جی ہم خود چلائیں گے ان کو پیسے دے دیتے پورا ساتھیوں نے چلایا پھر ہم کہتے تھے چلانے کے بعد اسی ویل چیئر پر باہر واش روم تک وہاں لیں گے تمہیں واپس وہاں پر کرتے بہت مزہ آیا